السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور جناب قرآن اسکالر انجینئر محمد فیل شاد صاحب میرے استاد محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج کی سورہ اعراف کا 36واں درس ہے، اور آج کے موضوعات ہوں گے استاد محترم ان پہ تفصیل سے آگاہی فرمائیں گے۔ نمبر 1، فرعونیوں پر قحط کا عذاب۔ نمبر 2، طوفان، ٹڈی دل، چچڑیوں، مینڈک اور فساد خون کی متعدد بیماریوں کے عذاب، اور آخر میں برا ہو علاقائی تعصب کا، فرعونیوں نے اس کی حد کر دی تھی۔ تو میں استاد محترم سے کہوں گا کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم سر، پلیز گو ہیڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 جنوری ہے، سن ہے 2023، دن ہے جمعرات کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج بھی سورہ اعراف کا تسلسل ہے، جو کہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے، اور آج اس کا 36واں درس ہے، 36 ایپیسوڈ ہے۔ تو آج ہم سورہ اعراف کی 129 آیت سے شروع کریں گے، اور اس میں ہم بیان کریں گے کہ فرعونیوں پر قحط کا عذاب، اور پھر اس میں طوفان، ٹڈی دل، چچڑیوں، مینڈکوں اور فساد خون کی متعدد بیماریوں کے عذاب کا ذکر کریں گے۔ تو پھر برا ہو علاقائی تعصب کا، فرعونیوں نے اس کی حد کر دی۔ تو سامعین کرام، اپنے پچھلے درس میں نے یہ بیان کیا تھا کہ زمین کی وراثت طاقت سے ملتی ہے۔ اب وہ بیان جو ختم ہو گیا تھا، تو ہمارے سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں آیا ہے کہ جب فرعون نے اپنے اعلان کے مطابق بنی اسرائیل پر سختی کی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا و من بعد ما جئتنا قال عسى ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون۔ 7/129۔ قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے ہم ایذا دیے جاتے تھے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم ایذا دیے جا رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ نے کہا، قریب ہے کہ تمہاری مستقل مزاجی کی بدولت تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارے دشمن فرعون کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے۔ پھر وہ دیکھیے گا کہ حکومت میسر آنے کے بعد تم کیسے عمل کرتے ہو، کیا تم عوام کے حقوق ربوبیت ادا کرتے ہو یا نہیں۔ اب اس کے بعد ذکر آئے گا فرعونیوں پر قحط کا عذاب۔ اس کے بعد تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے جب فرعون نے سختی شروع کر دی، دلائل کے روح سے جھوٹا ہو چکنے کے باوجود
نہ ان کے حقوق ربوبیت تسلیم کیے اور نہ انہیں ہجرت کی اجازت دی، تو حضرت موسیٰ نے احتجاج کے طور پر مختلف شعبوں میں ترک کار شروع کر دی۔ مصر کے زرخیز کھیتوں میں مشقت کرتے تھے بنی اسرائیل، اور ان کی محنت کا ماحصل لے جاتے تھے مصری۔ حضرت موسیٰ نے کھیت مزدوروں سے ترک کار کرا دی، جس کے نتیجے میں قحط پڑ گیا۔ چنانچہ اگلی آیت مجیدہ میں یہ خبر دی گئی ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ 7/130۔ اور بلا شبہ ہم نے قوم فرعون کی ضد کی بدولت اسے قحط سال میں مبتلا کر دیا، اور پھلوں کی پیداوار میں کمی ہو گئی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی بنی اسرائیل کے حقوق ربوبیت تسلیم کر لیں۔ لیکن قوم فرعون نے انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ رزق کی فراخی کو اپنی طرف منسوب کیا، اور قحط کو حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو نوست قرار دیا۔ 7/131 اگلی آیت، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بس جب بنی اسرائیل کی محنت شاقہ کی بدولت انہیں فراوانی میسر آتی تو اسے اپنی طرف منسوب کر کے کہتے یہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ زمین اور باغات ہمارے ہیں، اور اگر بنی اسرائیل کے ترک کار سے ان پر قحط آ جاتا تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نوست قرار دیتے۔ خبردار ان کی نوست ان کی ضد کی بدولت اللہ کے قانون کے مطابق تھی، لیکن ان کی اکثریت جانتی ہی نہیں تھی کہ زمین کا مالک اللہ ہے اور فصلیں اور پھل محنت کے بغیر میسر نہیں آتے۔ حضرت موسیٰ سلام اللہ نے بنی اسرائیل سے ترک کار کروا کر ثابت کر دیا کہ انہیں بنی اسرائیل کی محنت سے غلہ میسر آتا ہے، لیکن انہوں نے کہا قالوا مہما تاتنا بہی من آیت لتسحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین۔ قالوا اور فرعونیوں نے کہا تو جو بھی نشانی لائے گا تو اس کے ذریعے ہمیں دھوکہ دے کر کہ بنی اسرائیل کے حقوق مصریوں کے برابر ہیں، تو جان لے کہ ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں، ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ طوفان، ٹڈی دل، چچڑیوں، مینڈکوں اور فساد خون کی متعدی بیماریوں کے عذاب۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے فرعونیوں پر مزدوروں کی محنت کی اہمیت کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے دوسرے شعبوں میں بھی بنی اسرائیل سے ترک کار کے ذریعے احتجاج کرانا شروع کر دیا۔ چنانچہ جب شعبہ انسداد سیلاب کے مزدور بنی اسرائیل سے کام چھڑا دیا تو صدیوں کے آرام طلب اور سہل انگیر فرعونیوں سیلاب پر قابو نہ پا سکے، اور موسم برسات میں طوفان کی روک تھام نہ ہو سکی، اس لیے پانی دارالسلطنت کے گھروں میں گھس آیا۔ اس طرح جب شعبہ ٹڈی دل کے بنی اسرائیل محنت کاروں نے ترک کار کر دی تو ٹڈی دل نے ملک میں تباہی مچا دی۔
फी ज़माना तरके कार को हड़ताल कहा जाता है। चनाचे हर शोबे के मेहनत कश बनी इसराइल मजदूरों की तरके कार हड़तालों की बदौलत मुआशरा तरह तरह के अजाबों में मुब्तला हो गया। तूफान की बदौलत बस्तियां सेमज़दा हो गईं, आबो हवा बेहद मरतूब हो गई। इसलिए हशरातुल अर्ज़ चिचड़ियों की बोहतात बायसे अजाब बन गई। नीज फसाद खून की बीमारियां फूट पड़ी। साथ ही जब तूफान का पानी उतरा तो मेंढकों के बोहतात पीछे छोड़ गया, जिसने मुआशरा की जिंदगी हराम कर दी। अब चूंकि ये सब प्रोग्राम अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मूसा के जरिए कौमें बनी इसराइल को खुद दिए थे, इसलिए उन्हें उसने अपनी तरफ मंसूब किया है। अरसलना अलैहिमुत तूफाना वल जरादा वल कुमला वद्दफादिया वद्दमा आयतिन मुफस्सलातिन वस्तकबरू वकानू कौमन मुजरिमीन। फिर हमने उन फिरौनियों पर सैलाब का अजाब भेजा और टड्डियों का और चिचड़ियों का, जुओं का, हशरातुल अर्ज़ का अजाब भेजा और मेंढकों और फसाद खून की बीमारियों का अजाब खुली निशानियां भेजी, इसलिए कि उन्होंने तकब्बर किया था। हकीकत यह है कि वो एक मुजरम कौम थी। सामीन इकराम, इससे अगली आयत मजीदा में ये बताया गया है कि बनी इसराइल के हर अमली एहतजाज का नतीजा बरामद होने पर बनी इसराइल के हर अमली एहतजाज का नतीजा बरामद होने पर कौम फ़िरौन हजरत मूसा को कहती कि आप अपने परवरदिगार से दुआ करके ये अजाब दूर कर दें, बनी इसराइल को काम पर लगा दें, हम आप पर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आपके साथ हिजरत करा देंगे। वलम्मा वका अलैहिमुर रिज्ज़ु कालू या मूसद ओलना रब्बका बिमा आहिदा इंदका लाइन कशाफ्ता अन्नर रिज्ज़ा लनोमिन्नन्ना लका वला नरसिलन्ना मा का बनी इसराइल। 7/134 7/134। और जब उन पर मज़कूरा बाला अजाबों में से कोई अजाब वाक़या होता तो कहते, ए मूसा, हमारे लिए अपने रब के यहाँ दुआ कीजिए जिसका उसने आपसे अहद किया है। अगर आप हमसे अजाब दूर कर दें तो बेशक हम आप पर ईमान ले आएंगे और ज़रूर बनी इसराइल को आपके साथ भेज देंगे, पुरअमन हिजरत करवा देंगे। बुरा हो इलाकाई तसब का फिरौनियों ने इसकी हद कर दी। फिरौन और फिरौनियों ने अपनी खुद पेश करदा शर्त के मुताबिक जब भी उनसे अजाब दूर हो जाता अपना वादा तोड़ देते। हुकूमतों का यही कायदा है कि जब मजदूर हड़ताल कर दें तो उनके साथ वादा करते हैं कि तुम काम पर जाओ, तुम्हारे मुतालबात जरूर पूरे कर दिए जाएंगे, लेकिन जब वो काम पर जाएं तो खुद अपना किया हुआ वादा तोड़ देती हैं। इस तरह फिरौन वाले भी हिजरत की इजाज़त का वादा करके हड़ताल खुलवा लेते मगर वादा पूरा ना करते। इस तरह जब हजरत मूसा को मुतअद्दिद बार हड़ताल कराना पड़ी, मियादी वादे की मियाद ने तो हर हाल ख़त्म हो जाना होता है। तो सामीन कराम, सिलसिला दर्ज की अगली आयत मजीदा में बारहा की कराई गई हड़तालों और अहले फिरौन के मियारी वादों और वादा की मुद्दत गुजरने पर अहले फिरौन के वादा तोड़ने का जिक्र इन अल्फाज में आया है। फलम्मा कशफना अनहुमुर रिज्जा इला अजलिन हुम बिलफूहो इज़ा हुम यनकुसून।
پھر جب ہم ان کے مقررہ وعدے کے مطابق ان کے مقررہ وعدے کے وقت تک کے لیے جس تک وہ پہنچنے والے تھے عذاب اٹھا لیتے، یعنی بنی اسرائیل کو کام پر لگا دیتے، تو وعدہ کی میعاد پورے ہونے پر اچانک وعدہ توڑ دیتے۔ تو بالآخر جب فرعون نے بار بار وعدہ توڑا تو حضرت موسیٰ اپنی قوم کے انقلابی نوجوانوں کو ساتھ لے کر رات کے وقت ہجرت فرما گئے، لیکن جیسے کہ پیچھے 7/105 میں حضرت موسیٰ کا مطالبہ گزر چکا ہے، ارسل معیا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، مگر 7/110 میں آپ سن چکے ہیں کہ اس پر فرعون نے اپنی کابینہ سے کہا، یریدو ان یخرجکم من الارضکم، وہ موسیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، یعنی وہ بنی اسرائیل کو اس لیے لے جانا چاہتا ہے کہ تمہارے مشقت کے کام ٹھپ کر کے تمہیں نکارہ کر دے اور خود طاقت حاصل کر کے تمہیں سرزمین مصر سے نکال کر اس پر خود قابض ہو جائے۔ چنانچہ جب اسے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ اپنی انقلابی جماعت کے ساتھ ہجرت فرما گئے ہیں تو لشکروں سمیت تعاقب کیا۔ حضرت موسیٰ نے بحر کلزم کی آبنا کو پار کرنا تھا۔ آبنا کا پانی جزر کی حالت میں تھا، جزر کا مطلب پانی اترا ہوا تھا، یعنی اس وقت آبنا پایاب تھی، اس میں پانی نہیں تھا۔ آپ ساتھیوں سمیت اسے پار کر چکے تھے کہ فرعون آ پہنچا۔ اس نے مد کی آمد کا جائزہ لیے، مد کا مطلب جب پانی اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، اس نے مد کی آمد کا جائزہ لیے بغیر فوج کو آبنا میں اتار دیا، مگر مد آ گئی، مد کا مطلب پانی اوپر چڑھنا شروع ہو گیا تو وہ غرق ہو گئے۔ تو ارشاد باری ہے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ پس ہم نے ان فرعونوں اور اس کے لشکروں سے انتقام لیا اور انہیں سمندر کی موجوں میں غرق کر دیا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان ہماری آیتوں سے بے خبر تھے۔ تو سامعین کرام، اس میں لفظ یم کا استعمال ہوا ہے، تو یم کا معنی مفتاح اللغات مطبوعہ محمد سعید اینڈ سنز کراچی کے صفحہ 908 پر دریا، سمندر اور سمندر کی موجیں درج ہیں۔ 20/78 اور 28/40 میں بھی یم کا لفظ آیا ہے۔ اس سے دریائے نیل مراد نہیں لیا جا سکتا کیونکہ اس پر تو پل موجود تھا، یہ بحر کلزم کی آبنا تھی۔ اس کو پار کر کے حضرت موسیٰ کو حدود مصر سے پار ہو جانا مقصود تھا۔ بحیرہ کلزم کی آبنا کے لیے جس میں سمندر کا مد و جزر آتا تھا، تو 20/78 میں 20/78 میں اسے مد کی حالت کا سمندر کا خشک راستہ کہا گیا ہے۔ طریقاً فی البحر یابسا، طریقاً فی البحر یابسا، تو روایتی تفاسیر میں آیا ہے کہ دریا میں ڈنڈا مارنے سے پانی میں راستے بن گئے تھے۔ اس کے متعلق اضرب بعصاک البحر کی تشریح تو وہ علیحدہ بیان ہوئی ہے۔ تو اضرب بعصاک الحجر کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی قوم کو سمندر کی طرف گائیڈ کر، اس کو رہنمائی کر، اس کا یہ معنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو سمندر میں لاٹھی مار۔ اضرب کا مطلب ہے رہنمائی کر۔
اضرب بعصاکل بحر، تو اپنی قوم کو سمندر کی طرف رہنمائی کر۔ اور جو روایتی تصور ہے کہ پتھر پر ڈنڈا مارنے سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، اس کے ضمن میں اضرب بعصاکل حجر کی وضاحت جو ہے وہ علیحدہ کسی وقت ہم بتائیں گے، لیکن اس کا مطلب ہے اضرب بعصاکل حجر کہ تو اپنی قوم کو پہاڑی علاقے کی طرف رہنمائی کر، پتھر پر ڈنڈا مار نہیں۔ اس کا مطلب ہے تو اپنی قوم کو پہاڑی پتھریلے علاقے کی طرف لے جا، گائیڈ کر۔ تو سامعین کرام، آج کے جو درس ہے اس میں اتنا ہی، تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس سے آگے چلیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کی قرآنی نشست اختتام کو پہنچی، اور آج جو کہ سورہ اعراف کا 36واں درس تھا، قرآن مجید کی یہ 7ویں صورت ہے، اور آیت کا ذکر ہوا تھا 129 کا، اس میں روشنی ڈالی گئی۔ جلدی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اللہ ایک دوسرے کی آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔